بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 12ویں پارے کے دوسرے پاؤں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا سے ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، اور اس بلانے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، بلکہ میرا اجر اور میری اجرت وہ اللہ ہی مجھے عطا فرمائیں گے۔ اور اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے اپنے گناہوں پر معافی مانگو، توبہ کرو۔ توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم پر رحمتوں والی بارشیں برسائیں گے، تمہاری قوت اور طاقتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو اس ہمدردانہ انداز میں سمجھا رہے ہیں، اور قوم کا جواب یہ ہے کہ اے ہود، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تم جو باتیں ہم سے کر رہے ہو ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور قوم کی مخالفت جب بڑھتی جا رہی تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے دھمکی دینا شروع کری، تو حضرت ہود علیہ السلام بجائے ڈرنے کے کہنے لگے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، تمہارے شر سے، تمہارے فتنے سے مجھے وہی اللہ بچائے گا۔ آگے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کی نعمتوں پر غور کرو، اور تم اللہ کی کس قدر نعمتوں کو برت رہے ہو اس سے استغفار کرو، توبہ کرو اور ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے صالح، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ہماری قوم کے ایک نوجوان، صلاحیت والے نوجوان ہو، اور ہمیں تو تم سے بڑی امید ہے کہ تم اپنی قوم کا نام روشن کرو گے، تم نے یہ کام کیا شروع کر دیا ہے؟ یعنی قوم کے نزدیک حضرت صالح علیہ السلام کا اللہ کے دین کی دعوت دینا اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا یہ عجیب سا معلوم ہو رہا تھا۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں بہت سارے والدین اپنے نوجوان بچوں کو مسجد آتا جاتا دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ کس کام میں لگ گئے ہو، تمہاری تو پڑھنے پڑھانے کی عمر ہے، یعنی نماز پڑھنا یہ ابھی اس کی عمر نہیں نماز پڑھنے کی، جبکہ وہ جوان ہو چکا ہے۔ تو جیسے قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم نوجوان ہو، تمہارے تو پڑھنے پڑھانے کی عمر ہے، تم اس کام میں کہاں لگ گئے؟ اسی طرح آج کے کچھ لوگ بھی اپنی اولادوں کو دین کی طرف چلتا دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے دراز سے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی خواہش کی دعائیں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے کی دعاؤں کے بعد اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کے ذریعے سے اس کی خوشخبری بھیجی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی، بیٹا ہمارا کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ سارا کام اللہ کا ہے، اور اللہ کی آپ کے اوپر، آپ کے گھر پر بڑی رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر متوجہ ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، تعجب نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا کر کے دکھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے اس آنے کی اور کیا وجہ ہے؟ صرف تم مجھے خوشخبری دینے آئے ہو یا اور بھی کسی کام سے آئے ہو؟ تو فرشتوں کی جماعت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ قوم لوط کی ہلاکت لے کر آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، جو ایک بہت سنگین گناہ میں مبتلا تھی، اس قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اس میں تو ایک نیک بندہ بھی ہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی بچا لیں گے، اور اس کو جو ماننے والے ہیں ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیں گے، اور باقی قوم کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں پہنچے، اور فرشتے تھے خوبصورت انسانی شکل میں پہنچے، تو قوم کے لوگ کیونکہ انسانوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کیا کرتے تھے، اس گناہ میں مبتلا تھے۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی خوبصورت مہمان آئے ہیں، تو گناہ کے ارادے سے ان کی قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور ان فرشتوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ بھائی یہ میرے مہمان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں، تو ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کی ہلاکت ہم لے کر آئے ہیں۔ رات کے کسی وقت میں آپ
اور اپنے ماننے والوں کو اس بستی سے لے کر نکل جائیں۔ حضرت علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو اس بستی سے لے کر رات کی کسی وقت میں روانہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بستی پر عذاب آیا، پوری بستی کے لوگوں کو جو اس طرح کی بدفعلی کے گناہ میں مبتلا تھے، آسمانوں پر پوری بستی اٹھائی گئی اور زمین پر پٹخ کر مار دیا اور پتھر بھی برسائے گئے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین سے اٹھا کر ان کو اوپر لے جا کر زمین پر پٹخا اور پھر ان پر پتھر بھی برسائے۔ گناہ بہت بڑا تھا، اس گناہ کی سنگینی کی یعنی بے حیائی اور فحاشی اور بدکاری جب معاشرے میں عام ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں نہیں اترتی بلکہ آسمانوں سے آفتیں اور مصیبتیں اترتی ہیں۔ جب معاشرے سے حیا اور شرم ختم کر دی جائے گی اور مرد و عورت کا آپس کا جوڑ اور میلاپ زیادہ عام ہو جائے گا، اور مرد و عورت میں جو اللہ نے حجاب رکھا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور جب تقاریب میں اور جب جلسے جلوسوں میں عورت اور مرد ایک ساتھ جمع ہوں گے تو پھر اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں، اور جب اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت نہیں اترتی بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمانوں سے پتھر برساتے ہیں۔ آگے قوم مدین کا ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، یہ قوم مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کے گناہ میں مبتلا تھی، یعنی جب یہ تول کر دیتی تھی تو ڈنڈی مارا کرتے تھے، ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے اس قوم کے پاس بھیجا کہ جا کر اس قوم کے لوگوں کو سمجھاؤ، ایسی حرکت نہ کیا کرو، جس کا جو حق ہے اس کو پورا دیا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ لیکن قوم کے لوگوں نے سمجھا نہیں بلکہ شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، اے شعیب جب تک تم ہمیں نماز اور روزے کا حکم دیتے تھے تو تمہاری بات ہمیں سمجھ میں آتی تھی، اب تم نے یہ کیا کہنا شروع کر دیا کہ مال میں خیانت نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، ناجائز نہ کھاؤ، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قوم شعیب یہ سمجھ رہی تھی کہ مال ہمارا ہے، ہماری مرضی، ہم مال کس طرح کمائیں، کس طرح لگائیں، یہ سمجھ رہی تھی۔ جیسے کہ آج کل کے مسلمان نماز روزے کے تو پابند ہوتے ہیں لیکن جائز ناجائز کے، سود رشوت خیانت دھوکے کے وہ قائل نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ ہی نہیں۔ جیسے قوم شعیب نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، کسی کا حق مارنا، کسی کا مال چرا لینا، اس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، جبکہ یہ اتنا بڑا اور سنگین گناہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے پوری قوم شعیب کو ہلاک کر دیا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے آفتیں اور مصیبتیں اور چیخ اور پکار اتری، جس سے ساری قوم کے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوموں کی ہلاکت کے دو اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم، کسی گھرانے، کسی خاندان، کسی سوسائٹی کے لوگوں پر اپنے عذاب کو مسلط کرتے ہیں، اس کی دو وجہیں ہوتی ہیں۔ جب قوم کے لوگ، جب گھرانے کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی میں، عیش و عیاشی کی زندگی میں، ناجائز و حرام کی زندگی میں، گناہوں اور غفلتوں کی زندگی میں، ناچ گانا جب کسی قوم میں ہوتا ہے تو اس میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے عذاب کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کے نوجوانوں کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو، یعنی وہاں اس قوم کے لوگ، مرد و عورت، نوجوان، لڑکے لڑکیاں اس قدر بے حیائی کی طرف بھاگ رہے ہوں اور ناچ گانے کی طرف کہ کوئی ان کو سمجھانے والا نہ ہو۔ یہ دو امراض ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ دو چیزیں کسی قوم میں آ جائیں تو پھر ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ عیش و آرام، بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہو جانا، اور دوسری چیز کہ کوئی ان کو سمجھانے والا نہ ہو، یا جیسے گھر کے بڑے اگر چھوٹوں کو نہ سمجھائے تو پورا گھر نہیں، پوری نسل بگڑ جاتی ہے، اور جب گھر کے بڑے موجود ہوں اور وہ چھوٹوں کی تربیت کرتے رہیں تو اس گھر کے افراد اور بچے اور نسلوں کی ایمان کی بلکہ اخلاق کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ آگے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ اس سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے انبیاء کے قصے بیان فرمائے لیکن ٹکڑے ٹکڑے میں بیان فرمائے ہیں، یکجا ایک ساتھ ایک جگہ کسی نبی کا قصہ تفصیل سے بیان نہیں فرمایا، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایک صورت میں تفصیل سے بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو کہا احسن القصص، سارے واقعات میں، سارے قصوں میں سب سے زیادہ بہترین قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، خواب سن کر خود نبی تھے، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بڑا اونچا مقام دیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا خواب ان کو دکھایا ہے۔ اور باپ نے نصیحت کر دی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر
والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاص شفقت تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے اندر ایسی خوبیاں اور ایسی صلاحیت تھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ نبیوں والی جو نبوت کی جو ذمہ داری ہے نسل در نسل جو چلی آ رہی ہے، وہ ایسا لگتا ہے میرے بیٹوں میں یوسف کو ہی ملے گی۔ اس لیے ان پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاص شفقت تھی۔ بھائیوں کو حسد ہو گیا، بھائی حسد کرنے لگے۔ جب بھائیوں میں آپس میں حسد ہو جائے تو عجیب قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، ظلم و زیادتیاں، قتل و غارتگیاں پھر بھائیوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب بھائی نے دیکھا کہ حضرت یوسف پر باپ کی شفقت زیادہ ہے تو 11 بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اس یوسف کو اپنے باپ سے جدا کریں گے، اور مشورے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کو قتل کر دیں گے۔ بھائیوں نے کہا قتل نہ کرو بلکہ دور دراز کسی کنویں میں ڈال آتے ہیں، اور کنویں سے کوئی مسافر لوگ آئیں گے، وہ اس کو نکال کر آگے لے جا کر بیچ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے لے جانے کی یہ ترتیب سوچی کہ ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، اے ابا ہم لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ہم 11 بھائی ہیں، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائی مجھے یوسف کے بارے میں ڈر لگتا ہے، یہ میرا چہیتا بیٹا ہے، میں اس کو اپنے سے الگ کرنا نہیں چاہتا۔ بھائیوں نے کہا انا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ ہمارے ساتھ جائے گا، کھیلے گا، گھومے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خطرے کا اظہار کر دیا کہ نہیں مجھے ڈر ہے، تم کھیل کود میں لگے ہوئے ہوگے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے کنعان، جو فلسطین کا علاقہ ہے، وہاں کے رہائشی تھے، اور وہاں پہ بھیڑیے بہت زیادہ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے ان یأکلہ الذئب، تم کھیل کود میں لگے ہوئے ہوگے اور یہ چھوٹا ہے، پیچھے سے اس کو آ کر بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم 11 بھائی ایک بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دے کر یوسف کو لے جانے کی اجازت لے لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ لے کر گئے اور جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا، اور شام کے وقت روتے ہوئے آئے اور ایک قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار لی تھی، اس قمیص پر ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا، اور کہا کہ ابا ہم تو یوسف کی بہت حفاظت کر رہے تھے، لیکن بھیڑیے نے ایک دم حملہ کیا اور یوسف کو کھا گیا، اور یہ یوسف کی قمیص ہے۔ جھوٹ بول رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے، نبی تھے، فصبر جمیل، کہا میں سمجھتا ہوں یہ سب باتیں تم نے اپنے پاس سے بنائی ہیں، فصبر جمیل، میں اللہ پر بھروسہ کروں گا، صبر کروں گا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے تھے، ایک قافلہ آیا اور قافلے کے لوگوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، تو ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام لٹک گئے، اور ڈول جب قافلے والوں نے کھینچا تو بچہ نکل آیا۔ وہ زمانہ غلاموں کا تھا، قافلے کے لوگ بہت خوش ہو گئے کہ ایک خوبصورت نوجوان غلام مل گیا ہے، اس کو بیچیں گے، اور وہ لے کر گئے مصر کے بازار میں، اور بازار میں جب اس کو بیچا تو اس کی بہت قیمت لگی، تو وزیر خزانہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، کیونکہ قیمت بہت زیادہ تھی۔ خریدنے کے بعد اپنے گھر میں لا کر اپنی بیوی کے حوالے کیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، ہم اسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شکل صورت کے بہت خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت کی خوبصورتی کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہو گئی اور فتنے میں مبتلا ہو گئی، اور ان سے گناہ کی طرف گناہ کا اظہار کرنا چاہا، یعنی بدکاری اور زنا کاری ان سے کرنا چاہا۔ قرآن و حدیث سے معلوم چلتا ہے مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط یہ فتنہ بنتا ہے، اور بہت سارے گھر اجڑ جاتے ہیں اس مرد و عورت کے آزادانہ اختلاط سے۔ اس لیے قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے احکام بتاتے ہیں کہ مرد اور عورتوں میں حجاب ہونا چاہیے۔ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہنستا کھیلتا یا اس کے ساتھ علیحدگی میں جمع ہوگا تو تیسرا شیطان ہوگا، قرآن و حدیث سے معلوم چلتا ہے، اور گھر اجڑ جایا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے گھر جو بچوں والے گھر ہوتے ہیں، لیکن ناجائز تعلقات کی وجہ سے مرد و عورت ناجائز محبت میں اپنے گھر اپنے بچوں کو چھوڑ کر حرام کی زندگی گزارنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اس گھر میں رہتے تھے، عزیز مصر کی بیوی ان کے عشق میں مبتلا ہوئی اور ان سے گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو نیک نوجوان تھے، گناہ سے بچنا چاہا اور دروازے کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی دروازے کی طرف دوڑے تو عزیز مصر کی بیوی نے دروازوں پر تالے لگائے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دوڑے تو اللہ کی طرف سے دروازوں کے تالے ٹوٹتے چلے گئے اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ انسان کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ گناہ کا کتنا ہی بڑا ماحول ہو، کیسے ہی گناہ کا ماحول ہو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ گناہ سے بچنے کے لیے بھاگے۔ یہ نہیں کہ وہیں کھڑا رہے کہ ماحول ایسا ہے، سوسائٹی ایسی ہے، ہم جدھر رہتے ہیں وہاں کی حالات ایسے ہیں، نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس ماحول سے، اس سوسائٹی سے نکلو
بھاگو کسی اچھے نیک ماحول میں جا کر رہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ دروازوں کو تالے لگے ہیں، بلکہ دروازے کی طرف دوڑے، اللہ تعالیٰ نے ان دروازوں کے تالے کھول دیے۔ جب دروازے کھلتے چلے گئے، بھاگ رہے تھے، پیچھے عزیز مصر کی بیوی بھی بھاگ رہی تھی ان کو پکڑنے کے لیے، گناہ کی طرف مائل کرنے کے لیے، آگے عزیز مصر خود آ گیا، ایک دم سے دیکھا کہ یہ کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ یہ مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی پر کوئی ناجائز نیت سے دیکھتا ہو اور ناجائز اور برے ارادے سے جذبہ رکھتا ہو، یعنی بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے کی عزیز مصر کی بیوی نے ان پر الزام لگایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگائے کہ انہوں نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ عزیز مصر کی یہ حرکت، عزیز مصر کی بیوی کی یہ حرکت مصر کی عورتوں میں مشہور ہوئی کہ عزیز مصر کی بیوی کو کیا ہو گیا، بادشاہ کی بیوی ہے اور اپنے غلام خادم سے برائی کا ارادہ رکھتی ہے، یعنی ایک غلام ہے، ایک گھر کا خادم نوکر ہے، اس سے برائی چاہتی ہے۔ تو یہ جب بات مشہور ہوئی، عزیز مصر کی بیوی نے شہر کی عورتوں کو جمع کیا اور ان کو بتانا چاہا کہ میں ایسے ہی اس کی محبت میں مبتلا نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے شہر کی عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ہاتھ میں چھری دی اور ساتھ میں ایک پھل دے دیا، کوئی بھی پھل دے دیا ہوگا، اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ان کے سامنے ذرا نکل آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے باہر جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو ساری عورتیں حیران ہو گئیں، بجائے وہ پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور زبانوں سے یہ نکل پڑا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی خوبصورت فرشتہ ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے جب دیکھا کہ عورتیں سمجھ گئیں کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ ہاں یہی نوجوان ہے جس پر تم مجھے ملامت کر رہی ہو، یعنی تم لوگوں نے جو میرے بارے میں باتیں مشہور کی ہیں یہی نوجوان ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ مجھے اس ماحول سے نکال، مجھے جیل میں رہنا پسند ہے لیکن میں اس ماحول میں گناہوں کے ماحول میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کری، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا اور کہا کہ اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں تجھے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام جیل میں رہنے لگے۔ جیل میں دو قیدی آئے جو بادشاہ کے درباری تھے، اس وقت وہ جو بادشاہ تھا اس کے درباری تھے، اور ان دونوں پر یہ جرم تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ وہ جیل کے دو قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے جیل میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور کردار سے بڑے متاثر تھے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا جو حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا اس کے خواب کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر ان کو بتائی تو خواب کی جو تعبیر بتائی تھی اسی کے مطابق سارا کچھ ہو گیا، ایک آزاد ہو گیا، ایک کو پھانسی ہو گئی۔ خواب کی تعبیر بھی یہ تھی کہ تم میں سے ایک آزاد ہو جائے گا، بری ہو جائے گا، جرم سے بری ہو جائے گا، اور ایک کو پھانسی ہوگی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، اس سے کہا کہ بادشاہ کو جا کر میرا پیغام دینا کہ ایک بے گناہ انسان جیل کاٹ رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ آزاد ہو گیا اور بادشاہ کی خدمت پر دوبارہ لگ گیا تو بادشاہ وقت نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر ایسی تھی کہ کوئی بتا نہیں پا رہا تھا۔ بادشاہ کے دربار کے جو لوگ تھے بڑے بڑے تعبیر جاننے والے بھی نہیں بتا پا رہے تھے۔ ایک دم اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ وقت مجھے یاد آیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب اس خواب کا بتایا گیا، جیل میں جا کر بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بہترین بتائی اور اس تعبیر کے بعد اس کا حل بھی بتایا کہ یہ جو مشکل حالات آ رہے ہیں اس حالات سے آپ کیسے نکلیں گے۔ بادشاہ کو یہ خواب کی تعبیر بہت پسند آئی اور اس نے کہا کہ اس نوجوان کو جیل سے باہر نکالو، یہ اتنا قیمتی نوجوان ہے، یہ بے گناہ جیل کیوں کاٹ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پیغام ملا بادشاہ کی طرف سے کہ آپ جیل سے باہر آ جائیں، آپ نے نکلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے معاملے کی وضاحت ہو جائے، پہلے معاملے کی وضاحت ہو پھر میں جیل سے نکلوں گا۔ چنانچہ جب معاملے کی وضاحت کی گئی اور عورتوں کو بلایا گیا، عزیز مصر کو بلایا گیا تو سب سے پوچھا گیا بھئی کس کا جرم تھا، تو سب عورتوں نے کہا کہ ہم نے یوسف کو، وہی عزیز مصر کی جو مصر کی عورتیں تھیں ان سب نے کہا کہ ہم نے یوسف کو نیک جانا ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے، اس پر کسی گناہ کا کوئی الزام نہیں ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا یہ قصور تھا، وہ اس کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ حضرت عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ میرے خلاف اب بات ثابت ہو چکی ہے کہ میں ہی مجرمہ ہوں، تو اس نے بھی اقرار کر لیا کہ میرا ہی گناہ، میرا ہی جرم تھا، میں نے ہی یوسف کو گناہ کی طرف مائل کیا تھا، اور جب انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں نے جیل ڈلوا دیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب معاملہ صاف ہو گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا اور پھر بادشاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص
آدمی یعنی اپنا خاص مشیر بنایا، اور اس کے بعد پوری بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جن علاقوں میں رہا کرتے تھے وہاں پہ قحط آ گیا، اور وہ قحط کی وجہ سے، کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے مصر آئے غلہ لینے کے لیے۔ جب غلہ لینے آئے تو وہی 11 بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا وہ سب کے سب مصر کے بادشاہ سمجھ کر آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے ہوئے تھے۔ جب ان بھائیوں نے غلہ مانگا تو وہ بھائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور کہا کہ تم وہی ہو۔ پہلے شروع میں نہیں بتایا، بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ وہ 11 کے 11 بھائی حیران ہو گئے کہ ہم تو کنویں میں ڈال کر یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کہیں مر گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مقام دینا تھا۔ اس پورے واقعے سے، سورہ یوسف کے اس پورے درس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی ترقی دینا چاہتے ہیں اور کسی کامیابی اور اونچے مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں تو بعض مرتبہ مشکل حالات سے اور تکالیف سے گزارا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ جو حالات آئے، جو میں نے مختصر سے انداز میں، مختصر الفاظوں میں آپ کے سامنے بیان فرمائے، ان حالات میں تقریباً 40 سال حضرت یوسف علیہ السلام تکلیفوں میں رہے، مشقتوں میں رہے، والدین سے دور رہے، اور پھر 40 سال بعد مصر کے بادشاہ بنے، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے والدین اور پورے خاندان کو مصر بلایا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ